بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم۔ کافی عرصے سے لوگ مجھ سے شکوہ کر رہے تھے کہ آپ اپنے آرٹیکلس وغیرہ فیس بک اور لنکڈ ان پر 6 سال سے بھیج رہے ہیں، لیکن وہ انگلش میں ہوتے ہیں، تو ہم کیونکہ پاکستانی اگر ہو سکے تو آپ اسے اردو میں کریں۔ تو میں نے یہ کوشش کی ہے، خوش قسمتی سے مجھے جھانگی سے ایک ایسے ہونہار اور ریسرچ ریلیٹڈ انسان سے ملاقات ہوئی، تو میں نے سوچا کہ آپ کے لیے میں باقاعدہ ہر ویکلی سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن آف ہیومن انوویشن، جس کا میں فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہوں، اس کی طرف سے آپ کو اس موقع پر میں ہیلپ کر سکوں۔ دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے سورہ عصر کا تلاوت کی ہے۔ اس کا مین لب لباب یہ ہے کہ انسان کو وقت کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ انسان دنیاوی بھاگ دوڑ میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا وقت آنے والا ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ کم سے کم وقت میں گین کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ میرا مقصد اس سیریز کا یہ ہے کہ انسان اس کا بے سکونی سے دوچار ہے، تو ہم کس طریقے سے سکون کی تلاش کر سکتے ہیں، کیونکہ سکون جو ہے یہ انسان کے اندر ہی ہے، ایک اس کو تلاش کرنے کے لیے جستجو کرنی پڑتی ہے۔ علم ایک گہرا سمندر ہے، ہر ایک کوشش کرتا ہے، لہٰذا اس فیلڈ میں نفسیات کے علاوہ سائنس اور علم سے مذہب اور دیگر مختلف علوم نے کوشش کی ہے۔ میرا جو یہ آپ کے سامنے نالج ہوگا، یہ میری ذاتی مشاہدات، ریسرچ اور 20 ایئرس کی ریسرچ کا یہ لب لباب ہوگا۔ دیکھیں، میں بیسیکلی ایک سائیکولوجسٹ ہوں، 45 ایئرس فیلڈ میں رہا ہوں، لیکن 20 سال قبل میں نے یہ محسوس کیا کہ انسان کا جو علم ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے، لیکن جو قدرت کا علم ہوتا ہے وہ لامحدود اور پرماننٹ ہوتا ہے۔ ان ریئلٹی یہ دیکھیے کہ ہم انسان ہیں، انسان اپنی عقل کے حساب سے چیزوں کا پرکھتا ہے، لیکن جس نے کریٹ کیا وہ بہتر سمجھتا ہے میں نے انسان کو کیوں پیدا کیا، کس مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ کیا کیا غلطیاں کر سکتا ہے۔ لہذا اس چیز کو سمجھتے ہوئے تمام علوم کو اکٹھا کر کے میں نے اسے سائنٹیفکلی طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے نوجوان نسل جو عموماً اس مذہب سے دور بھاگتی ہے، انہیں یہ پتہ چلے کہ مذہب جو ہے وہ ایک سائنس ہے۔ میں اپنے تمام جو بھی پریزنٹیشن ہوں گی اس میں میرا بیسک پرنسپل یہ ہوگا کہ جو ہم اس کا مشاہدہ کریں، یشہدون یتدبرون یتفکرون، یعنی کہ یہ قرآن شریف کی 20 آیات 20 رولز ہیں جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ علم کو بطور آپ سنی سنائی باتیں نہ لیں، بلکہ اس کا مشاہدہ کریں اور پھر ٹھوس لے کر اس پر عمل کریں۔ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے دیکھنا ہے کہ انسان کیا ہے، کیوں پیدا ہوا، کہاں جا رہا ہے، اور اینڈ رزلٹ کیا ہے۔ اور اس بھاگ دوڑ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو جب آخری وقت آ جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے اوہو میری تو زندگی گزر رہی، میں تو کچھ بھی نہ کر سکا۔ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ جتنے سوالات ہیں ہم سے کیجیے گا، کیونکہ میرا مقصد یہ نہیں کہنا کہ مجھے زیادہ آتا ہے، نو، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، مجھے اس مالک نے دیا ہے۔ میں جھنگ کا ایک معمولی سے گھرانے کا آدمی ہوں۔ اگر میں ریسرچ کرتا اس اسٹیج پر آ سکتا ہوں تو آپ بھی اسی طریقے سے کوشش کرتے آگے جا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ذرائع پھیلا دیے ہیں، ان میں سے جو جتنی کوشش کرے گا وہ اس کو حاصل کرے گا۔ لہذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہم سکون کی تلاش میں ہم کدھر جا رہے ہیں۔ یس سر، اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہماری یہ رہنمائی فرما دیں کہ لوگ ڈپریشن کا شکار کیوں ہوتے ہیں اور اس کے کیا کیا عناصر ہیں۔ میرے دوست نے جو اگلا یہ سوال کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ ڈپریشن کیا ہے، اور جدید ترقی کے دور میں یہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو واٹ از دیٹ ڈپریشن؟ دیکھیں عام لفظ تو یہی ہے نا کہ مایوسی
نا امیدی، اپنے آپ سے ناخوش، بیزار، اور خود ہی اپنے خلاف سوچنا، خود ہی مایوس ہو جانا، لمبے لمبے پلان بنانا، عمل کرنا نہ، اس کے بعد ڈپریشن کا شکار ہو جانا۔ جب آپ کسی چیز کے لفظ کا انالیسس کرتے ہیں اس آدمی کے نقطہ نگاہ سے، تو آپ دیکھتے ہیں وہ کون شخص ہے، کیوں کر رہا ہے، کس وقت کر رہا ہے اور کس لیے کر رہا ہے۔ ان 3-4 الفاظ کے اندر جب آپ اس کی پرسنالٹی کا انالیسس کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس کی یہ وجوہات ہے۔ اس نے لمبے چوڑے پلان بنا رکھے ہیں، یہ صرف پلان بناتا ہے، عمل نہیں کرتا۔ نمبر 3، یہ دوسروں کے ساتھ مقابلہ بازی کی صورت میں اس کو سکون نہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ کمپیٹ کر کے ہر چیز پر حاوی ہونا چاہتا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے ایسے لوگوں کو جو یہ موجودہ دور میں یہ جو مادیت پرستی ہے اس میں اتنے زیادہ آگے چلے گئے ہیں کہ وہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ دنیا میں انسانیت نامی کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی اصول و ضوابط نہیں ہے، مذہب وغیرہ کوئی چیز نہیں، یعنی کہ کوئی ان میں ٹالرنس کا کوئی فقدان ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس کے خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور پھر ہونے کے بعد انہوں نے اپنے گرد ایک چادر سے لپیٹی ہوئی ہے، جیسے ہوتا ہے کوکون، انہوں نے دولت کے اپنے گرد چادر سے لپیٹی، کو اندر سے کھوکھلے، انسیکیورٹی ہے۔ تو بجائے وہ اپنی انسیکیورٹی کا مداوع کرے، وہ کہتے ہیں کہ شاید پیسے کی وجہ سے ہماری انسیکیورٹی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تمام ان کی چیزیں ہیں۔ تو ڈپریشن جو ہوتا ہے یہ خود ساختہ کیفیت ہے، مینٹل کیفیت ہے۔ اس میں آدمی کی اپنی سوچ کے اندر ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ چیزوں کو ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ غلط طریقے سے کرتا ہے۔ لہذا اس جدید ترقی کے دور میں انسان کو 2 قسم کی اس کی مین کاز بنتے ہیں۔ ایک تو ڈپریشن اندر کی ریزنز، نمبر 2 باہر کی فکر۔ اندرونی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر امبیلنس ہے، اس کو اپنے آپ کا ہی نہیں پتا، وہ ایک فیزیولوجیکل آپ کو 50 کے نظر آ رہے، اندر ایک 18 سالہ خوفزدہ بچہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب کو ہونے کے باوجود اس کا بچہ جو اندر ہے اس کو ہر وقت بے چین رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے باہر کی یہ چیزیں ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کے جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا، اس نے اتنی ڈپریشن کریٹ کی ہے۔ اب یہ جو ڈپریشن ہے، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے شہروں میں ہو، دیہاتوں میں ٹی وی تو ہر جگہ ہے نا، اس میں جس کسی قسم سے ایڈورٹائزمنٹ میں کس قسم کی ایک کمفرٹ کی زندگی کے اور ایکشن اور لڑکیوں کے آئی میں سے مختلف ایکشن دکھا کر، یا غریبوں کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہوتا، وہ امیروں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ہر ایک اس امیر عمارت حاصل کرنے کے لیے، امیر بننے کے چکر میں پریشان ہے۔ 2 کا پہاڑ ہی نہیں ختم ہوتا، اگر اب کچھ آ گیا ہے تو 2 اور ہے، پڑوسیوں کے بعد یہ گاڑی ہم پر نہیں کب آئے گی۔ لہذا جو کچھ بھی پھر ان کا جب اس قسم کا جو گھریلو بجٹ ہوتا ہے وہ بھی مس میچ ہوتا ہے دکھاوے کے لیے، ایسے دعوتیں کر لینا، اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر لینا، دوسرے کے دکھاوے کے لیے اس قسم کے حرکات کر دینا، جس کی وجہ سے کیا ہوگا، اپنا بجٹ وقت سے پہلے ختم ہو گیا تو پھر آپ کو ڈپریشن ہوگی۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ جو ڈپریشن ہے یہ دیگر مختلف قسم کی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کا مداوع ہے، لیکن مداوع کس میں ہے، وہ انسان کیا ہے اور اس کی لمٹس کیا ہے اور وہ اس کے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے۔ میں اس چیز کو تھوڑا سا اس کے بعد بیان کرتا ہوں۔ سر اسی کے ساتھ میرا دوسرا سوال جڑا ہے کہ مادیت پرستی کیا ہے اور اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلے آپ یہ سمجھیں کہ انسان کی 2 طرح کی تخلیق ہوئی نا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے فرشتوں، میں آدم کو پیدا کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا اے الہی، تو لڑائی یو ڈونٹ نو، کیونکہ مالک ہیں 2 جہان کے، نالج ان کا وہ سسٹم چلا رہے ہیں، بندہ تو نہیں چلا رہا۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جب اس میں اپنی روح پھونک دی تو پھر کہا سجدہ کرو، اس سے پہلے نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا علم، اپنی روح ٹرانسفر ٹو دا مین کائنڈ، اس کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ اب اس وقت انہوں نے کہا کہ جنت ہے، سب کچھ کرو، لیکن انسان کے اندر بائی نیچر یہ جو ہے نا نفس ہمارا بڑائی کے متعلق میں سے کیا اسے کہتے ہیں، مادیت،
یا اس کے لیے ٹیمپٹیشن میں لفظ استعمال کروں گا، وہ اس میں تھا. تو ویسے تو شیطان سے نہ بدلہ لے سکا. انہوں نے یہ کہا کہ آدم یہ ایک درخت ہے، کھائیں تو فار ایور رہیں گے اور آپ ان سے بھی بڑے ہو جائیں گے، ملائک سے بھی، اور آپ مور یونیک ہو جائیں گے. دس از کالڈ ٹیمپٹیشن. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہاں نہیں جانا، تو وہ بھول گئے. اس لیے قرآن شریف صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اے نبی آپ وہ غلطی نہ کرنا جو تمہارے باپ آدم نے کی تھی. انہوں نے کہا تھا یہ نہیں کام کرنا، تو انہوں نے کیا. لہذا آپ نے اپنی امت کو بتانا جو میں منع کر رہا ہوں وہ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ بھائی یہ کرے گا تو اس کے رزلٹ یہ ہوگا. ایز اے رزلٹ آف اٹ جب وہ ٹیمپٹیشن میں ہیومن نیچر کی ٹیمپٹیشن اس دنیا میں بھیجا، ساتھ ہی کہہ دیا گیا تم آپس میں لڑتے رہو گے، تمہارے اندر بغض ہوگا. دو چیزیں. تو اس کے بعد جب انسان یہاں آیا ہے، آنے کے بعد اس کے اندر ٹیمپٹیشن ہے، لڑ رہا ہے، ایک دوسرے پر ڈومیننٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ مادیت اسی چیز کے اندر آتی چلی جاتے. پھر اس میں یہ ہوا کہ اب اس کی دنیا کا سب سے پہلا قتل آن دا سیکس، دنیا میں لڑائیاں، ٹیمپٹیشن، دولت، اور سب کچھ ہونے کے بعد سب یہیں چھوڑ کر چلے گئے. لیکن کسی نے اس سے یہ نہیں سیکھا کہ یار یہ ذہنی سکون تو نہیں ہے. ذہنی سکون تو یہ ہوگا کہ دولت آ جائے تو سکون آ جائے. تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے یہ جو ٹیمپٹیشن ہے انسانی فطرت کا حصہ ہے، اور اسی کے لیے قرآن شریف کی آیات آئیں، اس میں بتایا کہ واٹ از دا بیلنسڈ لائف، میانہ روی کسے کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ انسانی جو خواہشات ہیں ان کو کس طریقے سے قابو کیا جائے. تو یہ جو ڈومینیشن کی چکر ہے دنیا کے اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ لڑائیاں ہو رہی ہیں انٹرنیشنل گلوبلی. یہ کیا ٹیمپٹیشن، زیادہ سے زیادہ حاصل کر ایک دوسرے کو جھوٹ مار کر، کسی کو ہتھیار دے کر. آپ خود دیکھیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب دی، مڈل ایسٹ کا کیا حال ہے، ٹیمپٹیشن، اس کی وجہ سے آپس میں لڑ رہے ہیں. اپنے ملک کے اندر دیکھیں، یعنی کہ ایک دوسرے کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی پاور میں آتا ہے، عوام کا تو بیڑا غرق، وہ ٹیمپٹیشن زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے چکر میں ملک کا بیڑا غرق، عوام کا بیڑا غرق، اور ایز اے ریزلٹ آف اٹ یہ ہے. تو میں نے عرض کرنے کے بتایا مادیت پرستی جو ہے یہ اس کا کوئی اینڈ ریزلٹ نہیں ہے. کمال کی بات ہے کہ قرآن شریف میں تمام پرانی آیات میں پرانی اقوام کے متعلق بتایا گیا کہ انہوں نے ٹیمپٹیشن میں جب آدمی کے وہاں آ جاتے ہیں نا، اس کے پاس پاور پرائم ٹائم پہ ہوتا ہے، صحت، طاقت، پاور، یہ تو وہ پتہ کہ بھول جاتا ہے میں انسان ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھتا ہے جس میں فرعون نے کیا. تو ہمارے ارد گرد اتنے فرعون پھر رہے ہیں اسی چکر میں. نام ہمارا مسلمان ہے. یہی وجہ ہے کہ ورلڈ میں ہمارا جو اتنی رچ کتاب ہے اس کو کوئی پڑھنے کو تیار نہیں، اور وہ سارے ویسٹرن جی ریسرچر سے پوچھیں گے یہ ہے یہ. میں نے اس سلسلے میں ان سے ایک دفعہ بات کی کہ یار آپ کا علم کس طریقے سے کمپلیٹ ہو سکتا ہے؟ آپ کا علم تو سائیکالوجسٹ جو بھی آتا ہے اپنی تھیوری لے آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے وہ تو فار ایور ہے. اس میں جو ہیومن نیچر دی ہے، لیکن اس کو کون پڑھے گا؟ اس رچ نالج سے کون حاصل کرے گا؟ پرابلم یہ ہے ہم اپنے اس علم کو آؤٹ ڈیٹڈ کہتے ہیں، حالانکہ 1450 سال پہلے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہیومن نیچر کا، وہ اس کا آج تک کوئی توڑ نہیں بتا سکا. کیوں؟ آدمی کی لمیٹیشن ہے. فرمایا یہ میری سسٹم ہے، تمہیں بھیج دیا، میں نے تمہیں ایک ہی پاور دی ہے. یو ہیو دا پاور ٹو میک ڈیسیژن فار یور ڈیڈس، اور اس کے علاوہ کوئی پاور نہیں ہے، نہ بیماری کی، نہ موت کی، نہ دس کی، نہ کوئی. آپ کو پتہ نہیں کہ کل کیا ہونا، میں نے کس کو کیا کرنا ہے دنیا میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اسی کا اکاؤنٹیبلٹی ہوگا جس کی تمہیں پاور ہے. لہٰذا جو کہتے ہیں نا میرے پاس زیادہ پیسہ ہو، جتنا پیسہ ہوگا اتنی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. غریب آدمی کی نہیں ہوگی کیونکہ اس کے پاس سورسز ہی نہیں ہیں اور وہ غلط جگہ استعمال نہیں کر رہا. تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یور سیلف. کیوں کہ انسان جو ہے ایک دوسرے پر ڈومینیشن کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ پانے کے چکر میں ایک اینیمل بن گیا. دیکھیں انسان اور جانور میں کیا فرق ہے. انسان کو اشرف المخلوقات بتایا عقل کی وجہ سے، اور جانور بھی کھاتا پیتا مارتا ایک دوسرے کو کل کرتا ہے، اور ہم بھی وہی کریں اور جانور کریں. دین واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اس اینڈ ادر پیپل، اینڈ واٹ از دیٹ ون؟ دیٹ از حصول زر. یہ زیادہ سے زیادہ مادیت پر.
तो हम इंशाल्लाह इन चीज़ों के ऊपर आपसे बातचीत करते रहेंगे। आप अपना सवालात इस पर, एक तो ये है Dr. M. Shaib@gmail.com, उस पर मुझे आप सवालात भेज सकते हैं। हम हर हफ्ते आपसे बात करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि मैं सादा तरीके से पेश करूँ। अगर गलती से प्लीज़ मेरे से कोई इंग्लिश का वर्ड हो तो मैं उसकी माज़रत चाहता हूँ कि देखें, मेरा मकसद ये है और आप भी यही एक मकसद रखें, जब आप किसी से मिले ना, उसको अंडरस्टैंड करके उसके मेंटल लेवल पर आके बात करने की कोशिश करें। ये राज है जो माहिर नफ्सियात के पास होता है, जिसको इससे कामयाब हो जाता है। तो बजाय एक दूसरे को लड़ने भिड़ने के, एकदम रिएक्ट करने के, थिंक बिफोर यू टॉक। बहुत से आपके मसाइल बेसुनी यूं भी ख़त्म हो जाएंगे। ये जो रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं मादियत के चक्कर में, पता ही नहीं, माँ बाप का पता नहीं, औलाद का पता नहीं, तमाम एक रोबोट सिस्टम के तहत, और टीवी सोशल मीडिया उसको बना रहा है। चाहे वो इस वक्त गिलगित के किसी देहात में हो, अगर टीवी है वहाँ पर, तो वहाँ भी वही इम्पेक्ट होगा जो कि लाहौर, इस्लामाबाद या अमेरिका में हो रहा है। लास्ट एंड गोल्डन वर्ल्ड। जितना आप सादा लोग होंगे, क्लोज टू द नेचर होंगे, उतनी बेचैनी से दूर होंगे। बी नेचुरल, बी अ पार्ट ऑफ नेचर एंड एंजॉय द नेचर। सुकून ही सुकून। तो अल्लाह ताला आप सबको सुकून दे, और मेरी बहुत सी दुआएं आपके साथ हैं। आप अपने सवालात भेजें। इंशाअल्लाह मैंने कोशिश की आपके मेंटल हेल्थ पर आकर बात करने की, और अल्लाह ताला आपको फतह नुसरत दे। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिक या अरहम। डॉक्टर साहब हमारी रहनुमाई फरमाते रहेंगे। और आपको मैं लास्ट में ये बताता चलूँ कि प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद साहब अरसा 45 साल से ह्यूमन इनोवेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। ये माहिर नफ्सियात हैं और नफ्सियाती अमराज का ये खूब इलाज करना जानते हैं। इसी तरह हम अपने इस प्रोग्राम में 1 by 1 ये चाहेंगे कि सर से उन तमाम बीमारियों के लिए रहनुमाई हासिल करें। इन्हीं अल्फाज के साथ आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।